تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل کیا 114 صورتوں میں، پھر اس کے بعد اس کی سہولت کے لیے اس کو احزاب میں تقسیم کیا صحابہ نے۔ احزاب میں تقسیم کرنے کا مطلب، صحابہ چونکہ قرآن کریم کے عاشق زار تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے، ان کے یہاں پر قرآن کے پڑھنے کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اکثر صحابہ دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور صحابہ کی وہ جماعت جو مشغول رہتی تھی وہ قرآن کریم کو ہفتے میں ایک مرتبہ ختم کرنے کو اپنے پر لازم سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے قرآن کریم کو حزب میں تقسیم کیا، جس کو ہمارے اردو زبان میں منزل کہا جاتا ہے۔ تو 7 منزلیں اس کی بنائی۔ پھر اس کے بعد حضرات تابعین کا دور آیا، امت قرآن کریم سے جیسا صحابہ کا لگاؤ تھا ویسا لگاؤ باقی نہ رہا، کچھ دور ہوئی، تو پھر اسے قرآن کریم کو جز میں تقسیم کیا گیا اور 30 پاروں میں اسے تقسیم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو آیتوں میں اس کے بعد اس کے اوپر اعراب لگائے گئے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی جو خدمت کی گئی ہے وہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کس انداز میں اللہ کی کتاب کے اوپر اس امت کے مختلف طبقے نے کس طرح سے محنتیں کی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے جتنی کتابیں آئی ان تمام کے تمام کتابوں کو خلاصے کے طور پر اس میں بیان کر دیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت میں بیان کیا ہے کہ امام طبرانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت 7 طوال، کہ مجھے 7 صورتیں دی گئی مقام التوراتی، تورات کی جگہ پر۔ کیا مطلب کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو 200 سے زیادہ آیت کے حامل ہے، یہ تقریباً پہلے پارے سے شروع ہو کر سورہ انفال، سورہ براءت اور بعض حضرات کے مطابق سورہ یونس تک کی جو صورتیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، کہا یہ تورات کی جگہ، گویا کہ تورات کے مضامین کو اس کے اندر میں بیان کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اعطیت المئین مکان الزبور، اور زبور کے مقابلے میں مجھے مئین دی گئی، یعنی وہ صورتیں دی گئی جو 100 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ الْمَثَانِي، اور مجھے مثانی دی گئی، کس کے مقابلے میں دی گئی؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دی گئی انجیل کے مقابلے میں، یعنی وہ صورتیں جو تقریباً 100 سے کم آیتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت دی مفصل کے ذریعے سے۔ کیا مطلب کہ قرآن کے اخیر کا ایک حصہ ایسا ہے کہ وہ مضامین اتنے خوبصورت پیرائے میں صرف قرآن کریم کے اندر میں بیان کیے گئے، اور اس سے پہلے آسمانی کسی کتاب کے اندر میں اسے بیان نہیں کیا گیا، اتنے خوبصورت پیرائے میں جتنا قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اسے مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ سورہ قاف سے، اور امام نووی فرماتے ہیں سورہ حجرات سے، اور بعض حضرات نے اسے سورہ فتح سے بیان کیا ہے۔ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مفصل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طوال مفصل سے کام لیتے تھے۔ کیا مطلب کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے کسی صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے پہلی اور دوسری رکعت میں نماز فجر کے اندر، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوساط مفصل کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اوساط مفصل یعنی سورہ طارق سے شروع ہو کر سورہ بینہ وہاں تک، یعنی سورہ زلزال سے پہلے تک کی جو صورتیں ہیں اسے کہا جاتا ہے اوساط مفصل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل کا اہتمام کرتے تھے، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر الناس تک کی جو صورتیں ہیں وہ، اور عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوساط مفصل کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی وہی جو اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طارق سے لے کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زلزال تک کی جو صورتیں ہیں اس کا عشاء میں اہتمام کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ یہ بڑی اہم ترین صورتیں ہیں اور اس میں بہت ہی تربیتی مضامین کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس بنا پر ہم نے سوچا کہ قبل اس کے کہ نماز میں پڑھی جانے والی ان صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے، پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جاوے، اس کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد ہم پوری رغبت کے ساتھ اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت پورے قرآن کو بہترین انداز میں سمجھنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔